السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، 8 نومبر کی رات جیسے ہی اعلان ہوا کہ 1000 اور 500 کا نوٹ بند کر دیا جاتا ہے، لوگ عجیب دیوانگی کی حالت میں نظر آئے۔ کوئی ان نوٹوں کا ہار بنا رہا ہے، کوئی جانوروں کو کھلا رہا ہے، کوئی ردی کے ٹوکرے میں ڈال رہا ہے۔ ہم کو اس طرح کی اوچھی حرکتیں نہیں کرنا تھی، ہم کو سوچنا تھا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے، اس کے سنگین اور برے نتائج کیا ہیں۔ در حقیقت اس کے بہت ہی سنگین نتائج آنے والے ہیں۔ اس کی انتہا میں تو ہم بعد میں پہنچیں گے، پہلے سمجھیں کہ یہ ان نوٹوں کی حقیقت کیا ہے۔ دراصل اصل دولت سونا اور چاندی ہے۔ اسلام نے بھی اسی کو ایکسیپٹ کیا ہے اور آج بھی زکوٰۃ کا نصاب اور نظام اسی سے چلتا۔ یہودیوں نے سب سے پہلے کوشش یہ کی کہ اس سونے کو اپنے پاس رکھ لیا جائے، اور انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ سارے مال کو، ساری دولت کو اپنے پاس جمع کر لیا اور لوگوں کو کاغذ کے چند ٹکڑے چھاپ کر کے پکڑا دیے اور انہیں یہ سمجھا دیے کہ یہ دولت ہے۔ اب عوام کا نام، عوام تو جانوروں کی طرح بیچارے ہیں ہی ہیں کہ جدھر چاہو ادھر ہانک دو۔ یہ اسی کو جمع کرنے لگے اور سمجھنے لگے میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے، اور مال کہیں اور تھا۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جب سعودی سے آئل کی ڈیل کی تو یہ کہا کہ صاحب ہم آپ کو ڈالر دیں گے اور آپ مجھے اس کے بدلے کا تیل دیں گے، اور اس کے بدلے میں آپ کے یہاں خانہ جنگی نہیں ہوگی، آپ محفوظ رہیں گے۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ چنانچہ آج بھی کروڈ آئل کا بیرل کی جو قیمت طے ہوتی ہے وہ ڈالر میں طے ہوتی ہے، اور وہ ان کو اس قیمتی آئل کے بدلے میں کاغذ کے چند ٹکڑے پکڑا دیتے ہیں۔ اور جب کبھی کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جیسے شاہ فیصل نے کہا کہ ہم آئل کو سونے کے بدلے بیچیں گے، چنانچہ ان کو مروا دیا گیا۔ لیبیا کے حکمراں غدافی نے جب یہی بات رکھی تو اس کو بھی ختم کر دیا گیا کہ نہیں، ہم نے جو چلایا ہے، یہ جو یہودی فیملی، یہ جو فیڈرل ریزرو سسٹم ہے، اس کے تحت جو چلے گا اسی کو ہم مانیں گے، ورنہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ چنانچہ آج کاغذ ہم کو تھما دیا گیا کہ صاحب یہ آپ کا نوٹ ہے، اس سے آپ کو لین دین کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کا خدا یعنی کہ دجال جب دنیا میں نکلے گا تو لوگوں کے پاس کاغذ ہوں گے، لوگ اس کو چلائیں گے۔ اس لیے اب کوشش یہ ہو رہی کہ لوگوں کو اس سے بھی محروم کر لیا جائے، اور جب وہ دجال کا ظہور ہو اور جب وہ نکل کر کے سامنے آئے تو ساری طاقت، ساری پاور، ساری قوت اس کے ہاتھ میں ہو، لوگ مجبور ہو جائیں اس کو خدا ماننے کے لیے۔ لہٰذا اب اس منی کو بھی بند کر دیا جائے۔ یہ 100 اور 500 اور 1000 کے نوٹ کا مسئلہ نہیں، اس سارے کاغذوں کو بند کرنے کا مسئلہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھما دیا جائے گا جس کے اندر آپ کے نوٹ نہیں ہوں گے بلکہ ویلیوز ہوں گی، بلکہ ڈیجٹس ہوں گے، نمبرز ہوں گے۔ وہ نمبر کے آپ مالک ہوں گے۔ آپ کو سیلری ملی 1 لاکھ، آپ گئے، آپ نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدی اور اپنے کارڈ کو سوائپ کیا اور وہ نمبر آپ سے مائنس ہو گئے۔ اب آپ کو یہ اچھا بتایا جائے گا کہ دیکھیے آپ چوری سے محفوظ ہیں، آپ دھوکے دھڑی سے محفوظ ہیں، آپ پوری طرح سے سیف ہیں۔ آپ سیف نہیں ہیں، آپ بالکل انسیف ہیں، بلکہ آپ پوری طرح سے غلام ہیں کہ جب وہ چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، آپ کے کارڈ کو بلاک کر دیں گے اور آپ زیرو ہو جائیں گے۔ اور جب وہ چاہیں گے تو یہ کہیں گے کہ سرور آ گیا، سارا ڈاٹا 000۔ اب آدمی کہاں جائے گا، کیا خریدے گا، کیا بیچے گا؟ تو یہ حالات اور بھی برے ہونے والے ہیں، چونکہ دجال کی آمد کا وقت نزدیک ہے۔ تقریباً جو اس کی نشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں، اور کرائسس صرف پیسے کی، مال کی، دولت کی نہیں رہ جائے گی، کرائسس پانی کی بھی ہونے والی ہے، کرائسس کھانے کی بھی ہونے والی ہے، کرائسس ضرورت کی ہر چیز کی ہونے والی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، میں بھی تم کو اس کے فتنے سے ڈراتا ہوں، اور جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ یہ دجال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں بتائیں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے ڈرایا تو اس سے بچنے کے طریقے بھی بتلائے۔ اس کے طریقے کیا ہیں کہ ہم روزانہ سورہ کہف کا پہلا رکوع یا آخری رکوع پڑھ لیا کریں۔ سورہ کہف جو 15ویں پارے میں ہے اور اس کا آخری رکوع جو 16ویں پارے کے اندر ہے، اس کو کم سے کم پہلا یا آخری رکوع روزانہ پڑھ لیا کریں، اور جمعے کے دن سورہ کہف تواتر کے ساتھ مستقل اس کو پڑھا کریں، اور دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قدرتی وسائل پر منحصر ہو زیادہ سے زیادہ، یعنی جیسے بکریاں پالنا، درختوں کا لگانا، کھجور کا لگانا، کھیتیوں کا کرنا،
قدرتی وسائل سے عام طرح کے بنے ہوئے مکانات میں رہنا، ان سب چیزوں پر ہم منحصر ہوں، نہ کہ آج کی آرٹیفیشل چیزوں پر. پہلی چیز تو یہ. دوسری یہ کہ ہم اپنے ایسٹس کو، اپنی دولت کو سونا کی شکل میں رکھیں. اول تو چونکہ در حقیقت اسلام میں مال جمع کرنا ہی معیوب ہے، اچھا نہیں سمجھا گیا، تو اگر ضرورت کے لیے رکھتے ہیں تو اس کی شکل میں رکھیں، اس لیے کہ آگے آنے والے وقت میں یہ بھی زیرو ہو جائے گا کہ آپ دکاندار کے پاس جائیں گے، اس کو آپ سونے کا سکہ دیں گے، وہ کہے گا صاحب مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو وہ آپ کا کارڈ چاہیے جس سے ہم سوائپ کریں، اور کارڈ تو آپ کا بلاک ہو چکا چونکہ آپ نے دجال کو فالو نہیں کیا. اس لیے حالات اور بھی خراب ہونے والے ہیں. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اعمال صالحہ کی، اعمال خیر کی فکر کریں، اور یہ اسیٹس نہ جمع کر کے آخرت کے جو اسیٹس ہیں، آخرت کی جو دولت ہے، عبادات، ریاضات، ذکر و اذکار، تلاوت، اللہ کے راستے میں خرچ، ان سب کی طرف توجہ دیں. ان کو ہاتھ کھول کر کے خرچ کریں. وہ وقت دور نہیں کہ ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ جب یہ کارڈ، سونا سب زیرو ہو جائے گا اور صرف آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے. لہٰذا اعمال کی طرف توجہ دیں، اور ان حالات میں بالکل پریشان نہ ہو، بالکل کبیرہ خطر نہ ہو، اس لیے کہ ہم اس رسول کے امتی ہیں کہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ہر پریشانی کا ہم کو حل بتایا ہے. قرآن و حدیث سے اپنے علماء سے رابطہ کریں اور اس کے حل کو تلاش کریں، اور اس کے حل کو اختیار کریں، اور اسی سے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزاریں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.